فصیح صاحب نے مجھے بلایا EMI میں، اس وقت یہ کمپنی ہوا کرتی تھی. تو میں گیا تو مجھے کہ خان صاحب میں چاہتا ہوں کہ کمپوز میں کروں گا اور گائیں گے آپ. انہوں نے مجھے 4 دھنیں یاد کروا کے اپنے بھائی فرقی صاحب کو کہتے ہیں، فرقی دیکھا باہر ایک نوٹ کیا خان صاحب کی، ان کی جی کیا میری دھنیں کتنی جلدی یاد کی ہیں، کوئی اور ہوتا اٹک جاتا. واہ واہ واہ. اب دیکھیں ہر محفل میں سننے والے بھی ہوتے ہیں اور نہ سننے والے بھی ہوتے ہیں. اب ہمیں 2 ٹریکوں پہ چلنا پڑتا ہے. ایک لائن ہے جن کو کچھ نہیں پتا اور ایک لائن ہے جو بہت زیادہ سننے والے ہیں. واہ. اب ان کو بھی راضی کرنا ہے اور ان کو بھی راضی کرنا ہے. یہ میرے دادا کی بات ہے جن کا نام علی بخش جرنیل تھا، جنرل علی بخش خان. ان کو یہ میوزک میں ٹائٹل ملا تھا کہ آپ میوزک کے جرنیل ہیں. یہ لارڈ ایلگن اور راجے مہاراجوں نے یہ ٹائٹل دیا تھا کہ بھائی آپ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں، کیا آپ کو شوق ہے؟ یہ بات میرے والد صاحب نے مجھے سنائی تھی. کہتے ہیں کہ میرے دادا نے کہا کہ نہیں بیٹا، میں کوئی شوق کیا ہونا ہے، یا کوئی شو مارنے کے لیے میں نہیں کھاتا، اس کا مقصد ہے. اور جب بھیا مانتلی ہاں کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تو پورا گھر ڈسٹرب ہو گیا تھا ہمارا، کیونکہ بہت بڑے تھم تھے وہ. تو پھر سوچا سب نے فیصلہ کیا کہ کیا کریں اب. پھر اس وقت امجد کو خان صاحب فتح علی خان کے ساتھ لگا دیا. اسد کی میری جوڑی بن گئی. کلاسیکل کی کلاس اور ہے، غزل اور ٹھمری کی کلاس خیال سے کم ہے. نیم کلاسیکل بولتے ہیں، آپ نے سنی ہوگی کلاسیکل. جی. کسی فنکار نے کوئی بات کی غزل کی بڑھائی کہ میں ایسا ہوں، تو بھیا نے کہا کہ میں تو اس لیے نہیں کہا تھا میری کلاس بڑی ہے، واہ واہ. مجھے اپنی کلاس سے نیچے آنا پڑے گا. تو اگر یہ بات کرتے ہو کہ یہ مطلب کہ بہت بڑا کام، لو میں گاؤں گا سننا غزل کیسے ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے شروع کی تھی. نہیں وہ ایسا ہوا نا کہ امانت علی خان نے کہا، یہ امانت بھیا نے، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ظاہر ہے ہمارے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا امانت علی خان کا جانا. ہم تو بچے تھے بالکل، اسد چھوٹا تھا میں بھی چھوٹا تھا، لیکن خوش پتہ تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ان کے بعد پھر اسد دکھائی تو اس کی بھی وہ ایک وہم سا لگ گیا. اچھا، ایک وہم ہو گیا. ناظرین کرام، آداب اور سلام. ادب کی سب سے بڑی ویب سائٹ ریختہ کے اس موقر اور معتبر پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان رحمان فارس ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین کرام، آج ہم جس مستند شخصیت کو لے کر آپ کے سامنے اس انٹرویوز کے سلسلے روبرو میں پیش ہوئے ہیں، ان کا تعلق موسیقی سے ہے. پٹیالہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے یہ سریلے اور مدھر فنکار اور گائک لاکھوں بلکہ کروڑوں دلوں پر اپنے سریلے پن سے راج کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ غزل کی دنیا میں بلکہ ٹھمری اور خیال کی گائکی میں بھی اپنا لوہا دنیا بھر میں منوا چکے ہیں. یہ اور ان کے ایک جوڑی دار، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اسد امانت علی خان، انہوں نے مل کر سریلی سماعتوں کو جس قدر اچھا میوزک دیا ہے وہ آج تک لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے. میری مراد ہے جناب استاد حامد علی خان صاحب سے، جو کہ آج ہمارے سامنے تشریف رکھتے ہیں، اور میں ریختہ کے پلیٹ فارم کے توسط سے ان کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. استاد حامد علی خان کو 1996 میں پرائڈ پرفارمنس سے نوازا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے، جو کہ پرائڈ پرفارمنس کے لیے خود ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی. پٹیالہ گھرانے کی اس ٹریڈیشن کو، اس روایت کو اور اس لیگسی کو جو وہ لے کر چلے ہیں آگے، ان کی اگلی جنریشن راگا بوائز کے نام سے ایک فیوژن کے اعتبار سے آگے بڑھا رہی ہے، جس میں پاپ میوزک اور کلاسک، روایت اور جدت کے حسین امتزاج اور کمبینیشن کے ساتھ مل کے آگے چل رہے ہیں. اس پر بھی گفتگو کریں گے. ان کے فن، ان کی گائکی، ان کی ریاضت اور ان کا بیک گراؤنڈ، ان کے ماضی کے حوالے سے بہت ساری دلچسپ یادیں ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں. یہ انٹرویو بلا شبہ ایک تاریخ رقم کرے گا، ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. اب ہم گفتگو کرتے ہیں جناب استاد حامد علی خان صاحب سے. ایک بار پھر سر ہم بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا. سر یہ بتائیے کہ جیسے مختلف گھرانے ہیں تو پٹیالہ گھرانے کا نام
ٹاپ کے گھرانوں میں ہوتا ہے. تو یہاں پر جب ایک بچہ اپنی آنکھ کھولتا ہے تو وہ ریاض اور ریاضت محنت کے کن مدارج سے، کن سٹیپس سے، کن شب و روز سے گزرتا ہے؟ ہاں یہ ایسا ہے، ہمارے گھرانے میں نا بہت چھوٹی عمر میں شروع کروا دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سلسلہ چلتا ہے نا. یہ نہیں کہ شوق ہے، شوق میں گانا شروع کر دیا، وہ تو سلسلہ ہے ہی نہیں ہمارا. شوق والی تو بات ہے ہی نہیں، زبردستی والی بات ہے. زبردستی کیا کہ گھرانے کا ایک بوجھ ہے پیچھے، اس کو اٹھانا ہے. اب دیکھیں نا کہ میرے بھائی استاد امانت علی فتح علی خان، والد میرے استاد اختر حسین خان صاحب، تایا میرے استاد عاشق علی خان، دادا میرے جرنیل علی بخش، ان کے بھائی کرنل فتح علی خان، پردادا میرے میاں کالو جی، ان سے بھی پہلے یہ سارے گائک تھے. مطلب وہ ایک سلسلہ، اتنا وزن اٹھانا پڑتا ہے. وہ ذہن میں رکھ کے بچپن میں تو خیر جو ٹریننگ تو ہماری چھوٹی عمر میں 6-7 سال کی عمر میں شروع کروا دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا جیسے فیڈ کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے. یہ جو آپ نے ریاضت کا ذکر کیا، اور آپ نے ذکر کیا بڑے بالکل سہل انداز میں کہ آپ کو شوق نہیں تھا. عموماً فنکار یا شاعر یا فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے اگر ان کے فن کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ یہی رٹا رٹایا جواب دیتے ہیں کہ ہمیں تو بچپن سے شوق تھا. تو آپ نے بہت آنیسٹلی اور بہت دیانتداری سے کہا کہ مجھ پہ گھرانے کا بوجھ تھا اور مجھے یہ ریاضت کرنا پڑی. تو اس میں باقاعدہ سختی کی جاتی تھی کیا؟ بڑی سخت، بہت والد صاحب بہت سخت بھی تھی ان کی، کہ ہر وقت لے کے بیٹھے رہتے تھے ہمیں. اور اندر سے ہمارا، مجھے بھی تھا کہ میرا اندر سے خون چل رہا ہوتا تھا، یہ کیا مصیبت ہے یہ. تو اپنے جہاں ہم رہتے تھے وہاں کے بچے باہر کھیل رہے ہیں، ان کی آوازیں آ رہی، اور ہمیں رات میں بٹھایا ہوا ہے. تو بچے تھے نا، اندر سے خون چلتا تھا. تو ہم عمر کھیل رہے ہیں باہر. ہاں وہ کھیل رہے ہیں، تو ہمیں بٹھایا ہوا ہے. کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا تھا رات کو 2 بجے جگا دینا، اٹھو ریاض کرو، سو رہے ہو. تو اٹھ کے کہنا یا مولا یہ کیا مصیبت ہے. لیکن وہ جب آہستہ آہستہ کرتے 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 جب پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑا کام ہے، اس وقت پھر شوق اس وقت پڑتا ہے. اس وقت تک، جب تک کہ شوق پیدا ہوا، آپ کے ووکل کارڈز کو، آپ کے گلے کو گائیکی کے لیے مکمل طور پہ تیار کر دیا گیا تھا جب شوق پیدا ہوا. ہاں جی بالکل، والد صاحب نے بڑی سختی کی ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں بچپن سے میرا مائنڈ تیز تھا میوزک سیکھنے کے بارے میں، اسد کا بھی اور میرا بھی. کہ والد صاحب کو جو یاد کرواتے تھے ان کو کھپایا نہیں. ہاں اچھا، فوری طور پہ سیکھ جاتے تھے، فوراً ایک دم پک کرنا. ایک اچھے شاگرد تھے. وہ سلسلہ مجھے ابھی بھی کام دیا اس چیز نے. کیسے کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ نصرت فتح صاحب نے مجھے بلایا EMI میں، اس وقت یہ کمپنی ہوا کرتی تھی. میں گیا، آگے نصرت صاحب اور ان کے بھائی جن کو فرقی صاحب کہتے تھے، یہ راحت کے والد تھے میرا خیال. ہاں جی ان کے والد تھے وہ. تو میں گیا تو مجھے کہ خان صاحب میں چاہتا ہوں کہ کمپوز میں کروں گا اور گائیں گے آپ، پورا والوم کرنا ہے میں نے آپ کو. میں نے کہا ٹھیک ہے ضرور کرتے ہیں، ضرور کریں گے. میں نے مطلب کہ ہماری فیلڈ کے لوگ ہیں جی جی، اور نہ اچھے صاحب وہ جانبکار لوگ تھے. وہ میں نے، انہوں نے مجھے 4 دھنیں یاد کروا کے اپنے بھائی فرقی صاحب کو کہتے ہیں، فرقی دیکھا باہر ایک نوٹ کیا خان صاحب کی، ان کی جی کیا میری دھنیں کتنی جلدی یاد کی ہیں، کوئی اور ہوتا اٹک جاتا. واہ 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 واہ. تو یہ بات آپ کو بچپن کی ریاضت نے کام دیا. اور اللہ کی، میں جب کسی کمپوزر کا سنتا ہوں نا تو پہلے میں غور سے سنتا ہوں کہ اس کی کہاں ٹھکانے ہیں، کہاں جلدی کہنے ہیں، کہاں رکنے ہیں، کہاں، وہ میں چیک کرتا ہوں، پہلے غور سے سنتا ہوں.
اور اللہ کی مہربانی سے کئی کمپوزر اس بات سے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ سنائی ہو تو شروع ہی ہو گیا گانا. واہ واہ، یہ خدا داد صلاحیت ہے، اور پھر اس صلاحیت کو چمکایا گیا، پالش کیا گیا اتنے معتبر ہاتھوں نے، اتنے بزرگ ہاتھوں نے. ظاہر ہے کہ ریاضت کی میں کوئی بھاگ کے نہیں بنا ہوتی، کہ مجھے جو بھاگ کے آتے ہیں نا مجھے ان پہ غصہ آتا ہے. ہم بھاگ کے نہیں آئے، ہم نے پورا ٹائم دیا ہوا اس کو. اچھا، یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہر بچے کو لامحالہ ٹریننگ ضرور دی جاتی ہے. ایک تو آپ کے ظاہر ہے وراثت میں وہ سریلا پن اور تال کے ساتھ جو تال میل ہے وہ موجود ہوتا ہے، پلس یہ کہ اس کو مزید نکھار دیا جاتا ہے. ہاں یہ ہے، یہ سب سے پہلے تو اللہ کی کرم نوازی ہونی چاہیے اس کام میں، پھر علم شروع ہوتا ہے، کام شروع ہوتا ہے پھر بعد میں. اچھا، یہ ایک کہا جاتا ہے، کہاں تک سچ ہے کہاں تک سچ نہیں ہے یہ آپ سے زیادہ ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا. عموماً صرف آپ کے حوالے، آپ کے گھرانے کے حوالے سے نہیں بلکہ سب گھرانوں کے حوالوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنے علم کے بارے میں، اپنے گھرانے کی خاصیتوں اور خصوصیات کے حوالے سے ذرا پوزیسو ہوتے ہیں. وہ اپنے گھرانے کی حدود سے باہر عموماً یہ چیز کو ٹرانسفر نہیں کرتے. نہیں، وہ ایسی بات ہے، کسی حد تک ہوگی بھی، کیونکہ دیکھیں ایک اپنی ڈھال بھی تو رکھنی ہوتی ہے نا. جی. اگر کوئی کل کو کوئی سامنے شاگردی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت اپنی سیفٹی کے لیے صرف وہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں عام جو لوگ ہیں سیکھنے والے، جن کو شوق ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بندش نہیں ہوتی. یہ بندش ہوتی ہے کہ کیونکہ ہمارے گھرانے میں کچھ واقعات ہوئے ہیں ایسے. اچھا. تو اس لیے پھر وہ ہمارے بزرگوں نے تھوڑی سختی کر لی تھی کہ یہ بتاؤ لیکن ایک حد تک بتاؤ. جیسے وہ ایک مثال ہے نا شیر کی خالہ کی، اور کہ وہ آخری گر نہیں سکھاتی ہے شیر کی خالہ شیر کو. حالانکہ دیکھیں جو شوق ہے جن کو، ان کے لیے یہ چیزیں ہمارے لیے ہم بتاتے ہیں. ہاں، شاگرد جو ہوتا ہے، جو سیکھنے والا، اس کی نیت کو دیکھتے ہیں پہلے، اس کی گفتگو، اس کے رہنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. کیونکہ جو گائک لوگ ہوتے ہیں نا، بلکہ جتنے بھی شاعر جو فن کا کام کر، ان کو بات کی بڑی جلد سمجھ آ جاتی ہے، شخصیت کی پرکھ بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، کیونکہ باریک کام کرتے ہیں تو وہ پک تیز ہوتی ہے، ایک دم جانچ لیتی ہیں. اب دیکھیں میں محفل میں جاتا ہوں، میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میں صرف شکلوں سے اندازہ کرتا ہوں کہ یہ ان کو کون سی دوائی دینی. واہ واہ. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی آرٹسٹ یا فنکار جب وہ سٹیج پہ آتا ہے تو اس کو نبض کا پتہ ان کی شخصیتوں سے، ان کی نظروں سے پتہ چل جاتا ہے. ہاں جی، وہ لیکن سب کو بھی نہیں ہوتا، یہ بھی ہے. یہ نہیں کہ مجھے اکیلے کوئی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے میں نے فنکار بھی دیکھے جن کی ججمنٹ غلط ہوتی ہے، وہ سوچ کے کچھ آتے ہیں اسٹیج پہ، کچھ ہو جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ہونا چاہیے. کیونکہ اب اس وقت ہم اس محفل میں، جس اسٹیج میں میں بیٹھا ہوں، وہاں سے میں نے اللہ کے سے دعا بھی کرتے ہیں ہم کہ ادھر سے ہم عزت سے اٹھ کے چلے جائیں. واہ واہ واہ. تو اگر وہاں سننے والے نہیں ہیں، ہم ان کو کہنے جی ہماری جائجہ بندی سنو، یہ ضروری سنو، تو ان کو تو سمجھ نہیں ہے، تو کیوں سنائیں ہم ان کو. خان صاحب، یہاں پر ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک ایسا فنکار کہ جو اپنی ریاضت کے بلبوتے پر اب ایک عروج پہ مسند نشین ہے، ایک بلندی پر بیٹھا ہوا ہے اپنے فن کی، اپنے آرٹ کی، اپنے ہنر کی، اس کے لیے دو چوائسز ہیں، دو آپشنز ہیں کہ یا تو وہ ہجوم، یا جو سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، دیکھنے سننے والے ہیں، ان کے لیول تک نیچے اترے اور ان کی برابری پہ آ کے ان کو وہ سنائے جو وہ سننا چاہتے ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ ادھر انوائٹ کرے، ان کی تربیت کر کے ان کی، اور انہیں وہاں اپنے برابر لے کے آئے. سوال کیا آپ نے، بہت اچھا. میں اس طرف ہی آنے والا تھا. بہت اچھا ہے. ہماری کوشش یہ بھی ہوتی کہ ان کو سنایا جائے، ان کو پتہ چلے کہ یہ. اور جب میں گانا پڑھتا ہے، اب دیکھیں ہر محفل میں سننے والے بھی ہوتے ہیں اور نہ سننے والے بھی ہوتے ہیں. اب ہمیں دو ٹریکوں پہ چلنا پڑتا ہے، خاص طور پہ مجھے.
بالکل. دو لائنوں پہ چلنا پڑتا ہے مجھے. ایک لائن ہے جن کو کچھ نہیں پتا, اور ایک لائن ہے جو بہت زیادہ سننے والے ہیں. واہ اب ان کو بھی راضی کرنا ہے اور ان کو بھی راضی کرنا ہے. کیا بات. تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے پھر میں وہ ایسا بیلنس کرتا ہوں کہ ادھر والے بھی کوئی چیز ایسی گا دی جو وہ خوش ہو گئے, اور زیادہ تر جن کو نہیں پتا ان کے لیے کی بھی کچھ گا مرضی دیا. کا بھی گا دی. اچھا, یہ بڑی آپ نے مزے کی بات بتائی. خان صاحب, ایک بڑی مزے کی پرلطف بات سننے کو ملی ہے پٹیالہ گھرانے کے حوالے سے کہ آپ کے خاندان کے بزرگ جو ہیں, جو مہا گائک تھے, وہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا کرتے تھے. تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ ہاں جی, یہ میرے دادا کی بات ہے جن کا نام علی بخش جرنیل تھا, جنرل علی بخش خان. ان کو یہ میوزک میں ٹائٹل ملا تھا کہ آپ میوزک کے جرنیل ہیں. یہ لارڈ ایلگن اور راجے مہاراجوں نے یہ ٹائٹل دیا تھا کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ گانے والوں کے جرنیل ہیں. واہ واہ. جیسے ایک جی جی عزت انہوں نے دی, باقاعدہ ان کی مرتبہ ہے. وہ شیر پوشاک تھی جس پہ وہ شیروانی ٹائپ میڈل لگے بھی, سارا وہ پورا وہ چیز ملی تھی ان کو, اس کو کوٹ کی شکل میں. لیکن وہ ٹائٹل یہ تھا کہ آپ یہ لارڈ ایلگن سنا گانا, اس نے کہا میں نے بہت گائکوں کو سنا لیکن ایسا میں نے کلاسیکل نہیں سنا, تو میں آپ کو یہ ٹائٹل دیتا ہوں کہ آپ میوزک کے جرنل ہیں. کیا بات. تو ان کے بھائی فتح علی خان, ان کو کرنل کا ملا ہوا تھا. تو وہ ہاں وہ یہ سوال میرے والد نے کیا تھا میرے دادا کو کہ بھائی آپ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں, کیا آپ کو شوق ہے؟ تو یہ بات میرے والد صاحب نے مجھے سنائی تھی. کہتے ہیں کہ میرے دادا نے کہا کہ نہیں بیٹا, میں کوئی شوق کیا ہونا ہے, یا کوئی شو مارنے کے لیے میں نہیں کھاتا, اس کا مقصد ہے. اچھا. ایک گلاس ہوتا تھا سونے چاندی کا, ایک پلیٹ اور ایک کٹورا. کٹوری میں سالن ڈالتے تھے, گلاس میں پانی اور چپاتی اس پہ پلیٹ پہ. وہ کہتے جب میرا سینے کا کام ہے بیٹا, کلاسیکل گانا سینے کے اندر طاقت ہونی چاہیے, کیونکہ ہارڈ تانے بھی مارنی ہوتی ہیں. اس زمانے میں مائک بھی نہیں ہوتے تھے, تو کتنا مشکل تھا. تو والیوم خود سینے کے زور سے بڑھانا پڑتا تھا. واہ. تو وہ میں جب یہ اس کا لقمہ لگاتا ہوں نا, اس کا اثر آتا ہے, وہ میرے سینے کو کے لیے فائدہ ملتا ہے مجھے. واہ واہ. پانی پیتا ہوں تو اس کا اثر آتا ہے, اس کی کس جس کو کہتے ہیں, وہ میرے سینے کے لیے فائدہ مند ہے. میں اس لیے کہتا ہوں میں کوئی شو مارنے کے لیے. تو یہ ایک مقصد تھا اس کا باقاعدہ. اچھا, یہ بات درست ہے. شروع سے اب تک جو مقبول ترین جوڑیوں میں جوڑی ہی اسے کہا جا سکتا ہے, آپ کی اور اسد امانت علی خان مرحوم کی جوڑی بہت معروف ہوئی اور بہت دلوں پر راج کیا. تو ان کے حوالے سے ذرا شروع سے بتائیے کہ آپ چچا بھتیجا ہو کے تو آپ کی یہ جوڑی کیسے بنی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ایک بیٹنگ پارٹنرز کی طرح آپ ایک دوسرے کے مزاج سے ہم آہنگ ہیں اور سمجھتے ہیں, تو ہمیں اکٹھے گانا چاہیے؟ نہیں, وہ ایسا ہوا کہ پہلے میری جوڑی تھی امجد امانت کے ساتھ, اسد کے بڑے بھائی کے ساتھ. تو والد صاحب نے ایسی شروع, تو اسد بھی ساتھ ہی, اسی ایک ہی عمروں کے تھے ہم, تھوڑا فرق تھا. امجد مجھ سے بڑا تھا, اسد میرے سے تھوڑا سا چھوٹا تھا. ٹریننگ ہمیں تینوں کی ہوئی ہے. میرے والد سے ہوئی ہے, ان کے دادا لگتے تھے میرے والد. جی جی. تو جب بھیا مانتلی یہاں کی ڈیتھ ہوئی ہے نا, تو پورا گھر ڈسٹرب ہو گیا تھا ہمارا, کیونکہ بہت بڑے تھم تھے وہ. تو پھر سوچا سب نے فیصلہ کیا کہ کیا کریں اب. پھر اس وقت امجد کو خان صاحب فتح علی خان کے ساتھ لگا دیا, اسد کی میری جوڑی بن گئی. ٹریننگ اس کی تو ہماری تینوں کی اکٹھی تھی. جی جی. وہ جب پھر ہم آئے, پہلے پروگرام کیا, وہ کلک ہو گیا, اور اس کے بعد نکھار پروگرام میں آئے تھے ہم. رفیق پڑیش صاحب کا یہ پروگرام تھا, اس میں میں نے اور اسد نے گایا تھا. وہ لوگوں پہ ایک دم ایسا اثر پڑا کہ بھیا کی انتقال ہوا تھا,
امانت علی خان کا کہ امانت علی فضلی کی دوبارہ جوڑی آ گئی. اچھا اچھا, وہ لوگ ان کی کمی کو آپ میں پورا کرنے لگے اور دیکھنے لگے شکلوں میں. دیکھیں ہم وہ تو بڑے فنکار تھے نا. اسد کی شکل ملتی تھی امانت علی خان سے, میری فضلی بھیا سے, حالانکہ میرے وہ بھی بھائی تھے. ابھی تک کئی لوگ مجھے فضل علی خان کا بیٹا سمجھتے, لیکن ابھی خیر پتہ چل گیا. بات یہ ہے کہ یہ لک کی بھی بات ہوتی ہے. فنکار تو بہت ہوتے ہیں, ریاض بہت کرتے ہیں لوگ, سب کرتے ہیں, جب تک اس کی کرم نوازی نہ ہو بات نہیں بنتی. صحیح بات ہے, بات نہیں بنتی. اور آپ پہ اللہ کی خاص عطا اور کرم نوازی ہے کہ ہم نے آئے اور ایک دم کلک ہو گئے. جی. تو اسد کے ساتھ اتنا لمبا عرصہ آپ کی جوڑی رہی. کیا بات ہے, اسد بڑا وقت گزرا میرا وہ بھتیجا تھا, لیکن میرے دوستوں کی طرح تھا. جیسے دوست نہیں ہوتے, ہم ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرنی. اور یار مجھے یار کر کے بلاتا تھا, یار تو حابت کی تم ایسے بات کرتا تھا میرے سے, یہ نہیں کہ چچا صاحب ایسی بات. اچھا, اسٹیج پہ کبھی کہتے جی میرے چچا اس وقت آتے تھے کہ آپس میں بیٹھے تھے, ہاں بھائی یار فلانی گل ہے کر اتنے چلیے فلم میں کی ہے کریے بہتر. تو آپ کی جتنی بھی ریکارڈنگز کم از کم میری نظر سے گزری ہیں تو کبھی اوور لیپنگ نہیں ہوئی. آپ لوگ ایک دوسرے کی آنکھوں کے ابروؤں کے اشارے تک سمجھتے تھے. بالکل, ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ تھی میری اور اسد کی. میں اشارہ سے اس کو بتاتا تھا کہ یہ کرو اس وقت. اور میں اسد کے ساتھ بہت ذہین تھا, اس کو بھی پبلک کو کھینچنا بڑا چاہتا تھا. اسد کو بھی بڑا زبردست تھا. وہ ایک صورت اور آواز کا ایسا امتزاج کم ہی نصیب ہوتا ہے. وہاں یہ تھا کہ وہ جو گا رہا ہوتا تو میں اس کو بتلا رہا ہوتا تھا اس کے بعد یہ آئٹم کرنا تم نے, اس کے بعد اب یہ کرنا ہے, تو وہ میری مانتا بھی تھا. اب وہ آپ کے کیا کیا آئٹم ہیں؟ عمرہ لنگیاں پبا بہار, ہاں جی, لاگی رہے تو لاگی ہم نے دونوں نے شروع میں گایا تھا. بہت آئٹم کلاسیکل بہت گائے ہم دونوں, اور پوری دنیا پہ کام کیا ہم نے. ان کے جانے کا گھرانے پہ کیا اثر اور آپ پر کیا اثر پڑا؟ دیکھیں جی, گھرانے کا ظاہر ہے وہ بھی بڑا سخت صدمہ تھا پورے گھرانے کو. وہ تو بڑی چھوٹی سی عمر میں چلا گیا. اور میرا ساتھ تھا اس کا, ایک تو میرا گانے کا ساتھ تھا, میرا ویسے بھی ساتھ تھا, میرا دوست تھا وہ. میرا بچپن میں زیادہ پیار ہی میرا اسد کے ساتھ تھا. امجد کے ساتھ بھی تھا وہ, لیکن اسد تھا اس کا میرے ساتھ پیار تھا. بس ہم دوستوں کی طرح بچپن سے اکٹھے دونوں فلم دیکھنے جا رہے ہیں. بڑا مطلب بڑا یاد آتا ہے مجھے, ظاہر ہے میرا وقت گزرا ہوا اس کے ساتھ. واہ واہ. تو پھر اس صدمے سے باہر کسی نہ کسی طریقے سے آپ آئے. لیکن وہ ظاہر ہے, دیکھیں جی میرے کام کو تو چلانا تھا نا. میں جب اسد میں گاتے تھے نا تو اس وقت میں صرف کلاسیکل گاتا تھا یا ٹھمری گالی, بس میں اس طرف نہیں آیا ہوا تھا. وہ پھر آہستہ آہستہ میں آیا. جب آپ کا گھرانہ غزل کی طرف لانے میں استاد امانت علی خان انہوں نے غزل شروع کی, بہت انشاء جی اٹھو اب. ہاں جی, اور غزلیں ہمارے گھرانے میں غزل شروع امانت علی خان نے کی تھی. اچھا, جب اس سے پہلے نہیں تھی. پہلے جب غزل گائی گئی تو یہ بھی معروف بات ہے کہ اس زمانے کے گائک جو کلاسک گھرانوں کے لوگ تھے, انہوں نے باقاعدہ ریڈیو پہ کہا کہ یہ کلاسک گھرانے کے لوگ غزل کی طرف کیوں جا رہے ہیں. ہاں جی, ہوا تھا, یہ بات ہوئی تھی. وہ بھیا نے لیٹ شروع کی غزل. وہ کسی سے کوئی بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا دیکھو میری کلاس بڑی ہے, اگر میں غزل گاؤں گا, کیونکہ غزل آتی ہے نیم کلاسیکل میں, ٹھمری اور غزل آتی ہے نیم کلاسیکل میں. کلاسیکل کی کلاس اور ہے, غزل اور ٹھمری کی کلاس خیال سے کم ہے. نیم کلاسیکل بولتے ہیں, آپ نے سنی ہوگی کلاسیکل. جی. تو ایک بس میں نام نہیں لینا چاہتا, کسی فنکار نے کوئی بات کی غزل کی بڑھائی کہ میں ایسا ہوں, تو بھیا نے کہا کہ میں تو اس لیے نہیں کہتا, میری کلاس بڑی ہے, واہ واہ, مجھے اپنی کلاس سے نیچے آنا پڑے گا. تو اگر یہ بات کرتے ہو کہ یہ مطلب کہ بہت بڑا کام, اب میں گاؤں گا, سننا غزل کیسے ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے شروع کی تھی, وہ آتش کی پہلی غزل گائی انہوں نے. جی جی, وہی کلک کر گئی.
شرح آپ آرزو کرتے واہ زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے ہیں. تو امان کے لیے پھر بڑی غزلیں گائیں ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام آ میرے پیار کی خوشبو، واہ واہ موسم بدلا، رت گدرائی. کتنی غزلیں گائیں. اچھا یہ غزلیں جو ہیں اب تک آپ پاکستان اور انڈیا جہاں جہاں غزل سنی پڑھی بولی لکھی سمجھی جاتی ہے لوگوں کے دلوں سے محو ہو نہیں پائیں. تو یہ ان کی کمپوزیشنز میں کوئی ایسی خاص بات تھی یا ان کی ادائیگی میں ایسی خاص بات تھی؟ ظاہر ہے ان کے لیرکس تو کلاسک تھے ہی. آپ کی کیا انالیسز ہیں؟ آپ بہت جگہوں پہ یہ غزلیں پرفارم کرتے آ رہے ہیں اب تک کرتے رہے ہیں. وہ دیکھیے کہ امان علی خان نے جو گایا وہ بہت مقبول ہوا، ساری غزلیں ان کی چلی، لیکن کچھ چند ہوں گی بھی جو زیادہ تر لوگوں میں نہیں جا سکی، لیکن زیادہ تر ان کی جو انہوں نے گایا وہ ہٹ ہوئی. کچھ ہیں غزلیں جو مطلب کہ اس میں یہ ہے نا کہ ایک تو کلام اچھا مضبوط کلام، پورا وزن، ہر غزل کا قائم رکھنا بھی تو کمال کی بات ہوتی ہے نا. وہ پھر استاد لوگوں کا، پھر اچھے لوگ جو شاعر مضبوط شاعر ہیں ان کا انہوں نے گایا. خان صاحب اپنی کمپوزیشنز آپ خود کرتے ہیں؟ ہاں جی، میں خود بھی کرتا ہوں. میں نے اوروں کو بھی گایا ہے، تقریباً سارے کمپوزروں کے ساتھ میں نے کام کیا جو میری عمر ایج کے حساب میں جو آئے تھے لوگ. ابھی تک میں نے سب کو گایا، لیکن میں خود بھی کمپوز کرتا ہوں. تو کمپوزرز کے لیے آپ کو گوانا دو حوالے سے، ایک تو آپ ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے، دوسرا چونکہ آپ جلدی پک کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بڑی ایک سہل آسان بات ہوگی آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا. ہاں جی بالکل. مجھے کافی اور کمپوزروں نے بھی یہ بات کی تھی، جیسے اختر حسین اکیاں صاحب تھے. وہ ان کا کیا سٹائل تھا کہ اگر وہ سنگر سے نینا یاد ہو رہی تو وہ باجے کی جو بیلو ہوتی نا اس کو سختی سے دینا شروع کر دیتے تھے. اچھا مطلب کہ کیوں نہیں یاد ہو رہی. اچھا وہ کھپنا پڑتا ہے نا کمپوزر کو کہ ایک لائن اترے تو وہ سنگر کے گلے سے نہیں اتر رہی، مثلا مثال کوئی بھی. تو انہوں نے بھی میرے ساتھ یہ بات کی تھی، کہتے یار حامد میں تو میرے بھائی ہو، امان علی خان میرا بھائی تھا، میں تو تم سے اس بات سے بھی بڑا خوش ہوں، تم دھن بڑی جلدی یاد کر لیتے ہو. میں کہ جی بس اللہ کی مہربانی. اب یہ ساری جو کمپوزیشنز تھیں، انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو، یہ آتش کی امان غزلیں، علی خان کی دیکھیں یہ غزلیں تو اوروں کی بھی گائی انہوں نے، بہت زیادہ تر ان کی اپنی تھی، کیونکہ وہ امان علی خان خود کمپوزر بہت اچھے تھے. آردو ان کی اپنی تھی کمپوزیشن، آتش کی جو غزل تھی آردو تھی. تجھے گل کرے اور کافی غزلیں، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، احمد فراز صاحب کی. تو یہ کس حد تک غزل کی ترویج کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کہ غزل گائک ہی غزل کا دھن بنانے والا بھی ہو؟ نہیں کوئی ضروری بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے. یہ دیکھیے کوئی ضروری بھی نہیں ہے. جو بات ہے اگر وہ چیز ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو غزل کے حوالے سے ایک بڑا مائتھولوجی بن چکی ہے آپ کے گھرانے کو لے کے، کہ اس کچھ ایک بیڈ اومن اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے کہ اب آپ کو یا آپ کے گھرانے کے دوسرے گائکوں کو اس غزل گانے کی اجازت بڑی مشکل سے ملتی ہے، باقاعدہ دعا کرنے کے بعد یہ غزل گانے کی اجازت ملتی ہے. اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ نہیں وہ دیکھیے وہ اس لیے کہ وہ لائٹ میوزک میں آ کے نا ٹھیک ہے، وہ کہ کہیں اپنا اصل کام نہ چھوڑ جائیں، یہ ان کو ہوتا ہے. اب دیکھیں میرے بیٹے ان کا بینڈ ہے راگا بوائز، لیکن میں نے ساتھ ان کو ٹریننگ اپنے گھر کی بھی دی ہے کہ یہ کرو گے تو بینڈ میں ایکسیپٹ کروں گا، نہیں تو مجھے نہیں چاہیے. کیونکہ ہماری ایک گدی چلی آ رہی ہے، جیسے صحیح پیروں کی گدیاں چلتی ہیں نا، تو اب یہ اگلے گدی نشینی ہے. تو ہماری گانے میں گدی چلی آ رہی ہے، تو اس کو تو قائم رکھنا نا. اچھا یہ آپ، میں اسی سوال کی طرف آنے والا تھا کہ آپ کی اگلی پیڑھی، اگلی جنریشن جو ہے، اس اگلی نسل میں کلاسیکیت کو ساتھ لے کے اس میں ایک جدت کا ایک تڑکا لگایا گیا ہے. راگا بوائز کے نام سے ایک لفظ راگ سے لیا گیا اور انگریزی کا لفظ بوائز ملا کے اس میں ایک بہت امتزاج بنایا گیا. راگا ہم راگ کہتے ہیں، باہر راگا کہتے ہیں راگ کو. تو اس میں
آپ نے یعنی کوئی ایسا کمبینیشن ہے کہ وہ جتنے سانگز ہوں گے ان کے وہ بیسک تو ان کی بیسس تو کلاسک ہی ہوں گی لیکن وہ ماڈرن انگ میں گائے جائیں گے؟ ہاں جی، وہ ظاہر ہے زمانے کے ساتھ بھی تو چلنا پڑتا ہے نا، کیونکہ دیکھیے زمانے کے ساتھ کوئی بھی شاعر ہو، گائک ہو، فنکار ہو، تو وہ پھر ان رہتا ہے. وہ اگر زمانے کے ساتھ نہیں چلے گا تو وہ تھوڑا آؤٹ ہو جاتے ہیں فیلڈ سے. یہ میرا مطلب تو رہنا پڑتا ہے. اب دیکھیے جس زمانے میں استاد امانت علی خان، استاد فتح علی خان، آپ، اسد امانت علی خان، ان سب نے لوگوں کے دلوں پر آج تک اسی کام کی وجہ سے راج کر رہے ہیں کہ جب صرف ایک چینل ہوا کرتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن، ہاں جی بالکل، پی ٹی وی، اور لوگوں تک پہنچنے کا صرف ایک وسیلہ، ایک ذریعہ ہوا کرتا تھا. اس ایک میڈیم سے آپ اتنا لوگوں تک پہنچتے تھے. اب ایک طوفان آ چکا ہے، ایکسپلوژن ہے ایک انفارمیشن کا، 100 سے زائد چینلز اس وقت آن ایئر ہیں، لیکن کوئی ایک چیز جو ہے اس جنریشن کی وہ اتنا لمبا طویل اثر نہیں چھوڑ پاتی جیسے کہ آپ لوگوں کے کام نے اثر چھوڑا. وہ دیکھیے، ایک تو ہمارے پورے خاندان نے اس فن کی خدمت کی. میرے بھائیوں نے بہت پی ٹی وی پہ گایا، میں نے، اسد نے بہت گایا، پھر میں نے اکیلے نے بہت گایا. کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ہیں پی ٹی وی کے فنکار. واہ 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 واہ، یہ بہت اچھا جملہ ہے. خان صاحب ایک سوال جو میں شاید ٹھیک طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پایا، دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو غزل ہے انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو، اس حوالے سے ایک جو مائتھولوجی یا ایک جو روایت بن چکی ہے کہ یہ ایک بھاری غزل کے طور پر آپ کے گھرانے کے لیے ثابت ہوئی ہے، اس میں کہاں تک سچائی ہے آپ ہی ہمیں بتائیے کہ اب اس غزل کو گانے کے لیے باقاعدہ آپ کے گھرانے کا کوئی بھی گائک دعا کر کے گاتا ہے، بزرگوں کی دعا لے کے گاتا ہے کہ وہ والا اثر جو اس سے پہلے گانے والوں پر اس کا طاری ہوا اور جو نتیجہ سامنے آیا وہ دوبارہ نہ آئے. نہیں، وہ ایسا ہوا نا کہ امانت علی خان نے گائی، امانت بھیا نے، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ظاہر ہے ہمارے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا امانت علی خان کا جانا. ہم تو بچے تھے بالکل، اسد چھوٹا سا تھا، میں بھی چھوٹا سا تھا، لیکن خوش پتہ تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ان کے بعد پھر اسد نے گائی، تو اس کی بھی وہ ایک وہم سا لگ گیا. اچھا، ایک وہم ہو گیا. بس یہ اتنی بات ہے. اچھا. اب ذرا ماڈرن غزلوں کی طرف، آپ نے جو ماڈرن غزلیں، چاہے وہ آپ کی اپنی کمپوزیشن ہو یا کسی اور کی کمپوزیشن ہو، 3-4 بلکہ بے شمار ایسی ہیں کہ جو اب بھی لوگوں کے دلوں میں بستی ہیں. گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو، امجد اسلام امجد صاحب کی، اور اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے. تو ان غزلوں کی کمپوزیشن کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ اگر ان میں سے کوئی آپ کی ہے یا میرے گزر گیا جو زمانہ پہ میں زیادہ تر اپنی کرتا ہوں، لیکن میں نے اوروں کی بھی گائی ہیں. جو پی ٹی وی پہ جو گائی ہیں اس میں زیادہ دوسرے فنکاروں کی ہوتی تھی، موسیقاروں کی. میاں شہریار صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا، اختر حسین عقیہ صاحب کے ساتھ کام کیا، وزیر افضل صاحب، اور مجاہد حسین صاحب، وہ تو ابھی بھی میں کر رہا ہوں ان کے ساتھ، اور بھی کافی فنکار جو موسیقار تھے اس وقت کے، میں نے سب کے ساتھ کام کیا ہے. کیونکہ میں نہیں کرتا کہ میں ہی بناؤں. اچھا، یہ بڑی وہ میں صرف یہ دیکھتا ہوں، کیونکہ مجھے بچپن سے اس کا تھوڑا تھا، کمپوز کرنے کا شروع سے تھا، شوق تھا. تو وہ پہلی غزل بلکہ میں نے امجد صاحب کی کمپوز کی تھی، اور وہ میں نے گائی تو وہ لوگوں کو اچھی لگی. تو میں بناتا رہتا ہوں. آپ میرے موبائل فون دیکھیں، کئی میرے چوری ہو گئے یا گم گئے، کئی میری کمپوزیشن سب ان کے ساتھ گئی. اچھا، تو اب میں ابھی بھی کرتا ہوں، لیکن اب میں نے کوئی کوشش کی ہے کہ میں تھوڑی اس کی ریکارڈنگ شروع کر دی ہے میں نے، کہ مطلب کیسے تو یہ کیا بنانے کا فائدہ، بنا کے میں بند کر ہی جاؤں. لاکھوں کروڑوں فینز اور محبت کرنے والوں، چاہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ استاد حامد علی خان کی گائی ہوئی اور انہیں کی کمپوزڈ کچھ غزلیں بہت جلد مارکیٹ میں منظر عام پہ آئیں گی، پاکستان اور ہندوستان میں، اور انشاءاللہ لائک ہاٹ کیکس آپ سب لوگوں کے دلوں پہ دوبارہ راج کریں گی. یہ بہت بڑی خوشخبری ریختہ کے پلیٹ فارم سے ہم تمام ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں. سر، آپ کو نیشنل لیول پر تو خیر ایک نادر روزگار شخصیت کا رتبہ حاصل ہے، انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ کی بہت
قبولیت اور مقبولیت ہے. تو آپ جب سفر کرتے ہیں تو کہاں کا کراؤڈ آپ کو لگا کہ یہ بہت اچھے سامعین ہیں, سریلا فنکار ان کے سامنے بغیر کسی خوف کے اپنے فن کو پیش کر سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے اللہ کی مہربانی سے پوری دنیا پہ گایا, تقریباً میں نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے, اور چند ملکوں کے جہاں نہیں گیا. اس وقت امریکہ یورپ میں لوگ اس طرف سنتے ہیں, لیکن جو بات کرنی پڑے گی سب فنکار کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, وہ پھر انڈیا ہے. اچھا, واہ واہ, بہت اچھا. یہ دیکھیے ریختہ کے حوالے سے ہم آج یہاں موجود ہیں, تو ریختہ نے زبان و ادب کی جس قدر خدمت کی ہے کہ آپ ایک لفظ نکالیے اس کی ڈکشنری ادھر ہی کھل جائے گی, آپ کو اس کا معنی مفہوم کس شعر میں استعمال ہوا ہے, کس غزل میں برتا گیا ہے, کس کیفیت میں اس کو, یہ انہوں نے سب ایک جگہ ڈیجیٹل اکٹھا کر دیا اور لاکھوں کتابیں اکٹھی. نہیں دیکھیں, میں ایسی بات نہیں کہ میں یہ بھی بات کروں گا کہ پاکستان میں بڑے بڑے لوگ سننے والے ہیں, پوری دنیا پہ ہیں. ان کی بس یہ ہے, یہاں یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں انڈیا میں یہ ہے کہ وہ زیادہ تر سننے والے ہیں. باہر کے ملکوں میں اور یا اب ہمارے ملک میں ان کی جو سننے والے ہیں نا, ان کی ریشو کم ہے, انڈیا میں زیادہ ہے. مارکیٹ بڑی ہے نا ان کی, تو اس لیے وہاں پھر وہاں زیادہ ہے بس. لیکن یہ ہے کہ اور ملکوں میں نہیں ہیں, بڑے بڑے سننے والے باہر ہمیں ملتے ہیں, ادھر پاکستان میں بڑے بڑے سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا سر, غزل جب فلمی گائکی میں استعمال ہوئی اور پاپولرزم کی وہ ایک انتہا تک پہنچی, جیسے کہ آپ بھی بڑا ریگارڈ کرتے ہیں اس نام کا, استاد مہدی خان صاحب, تو مہدی حسن خان صاحب, اسی طرح آپ خود بھی ہیں, تو غزل کو فلمی گائکی یعنی فلمی غزل کے حوالے سے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بلکہ بڑا اچھا تھا جو آج کل ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو نہیں کر رہے. پہلے میں نے بچپن میں دیکھا ہے کہ فلموں میں بھی غزلیں آتی تھی جی, اب وہ نہیں. میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ مہدی صاحب کی ایک غزل جیسے رنجشی صحیح فلم میں بھی گائی تھی انہوں نے, نثار بدینی صاحب نے شاید بنائی تھی, یا امیر حمید صاحب کی تھی یا ان کی تھی. خیر, میں نے بچپن میں دیکھا ہے کہ مہدی صاحب کا کوئی فلم میں گانا ہے نا, تو وہ صرف وہ سننے کے لیے لوگ وہ فلم دیکھتے تھے. واہ واہ, یعنی فلم کی آڈینس میں ویورشپ میں غزل کی وجہ سے اضافہ ہو جاتا تھا. تو اب آج کل نہیں ہے یہ, بس ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. لیکن آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ غزل ایک یونرا گائکی کے صنف کے طور پر دوبارہ لوٹ رہی ہے, پلٹ رہی ہے عوام اس کی طرف, اس کو سننے کی طرف؟ نہیں, وہ اب میں فیل کر رہا ہوں, کیونکہ میں محفلیں کرتا ہوں, ہمیں اندازہ ہوتا ہے پبلک کا کہ کیا ریشو زیادہ چل رہی ہے اس وقت. تو اب وہ لوگ واپس آ رہے ہیں, غزل اچھا, کلام اچھا, اچھی میوزک اچھا, اور ایک اب وہ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں لوگ, اس طرف آنا چاہ رہے. تو یہ تو بڑی اچھی خبر ہے, ایک بڑے فنکار کی زبانی یہ سننا کہ غزل پلٹ رہی ہے گائکی کے ایک یونرا کے طور پر. دس از ویری انکریجنگ. خان صاحب, اب آپ جس لیول پر ماشاءاللہ فائز ہیں, تو کیا ابھی بھی آپ اتنی تندہی کے ساتھ, اتنی ریگولیرٹی اور باقاعدگی کے ساتھ ابھی بھی ویسے ریاض کرتے ہیں, حالانکہ آپ آلریڈی ٹاپ 2-3 میں شامل ہیں ماشاءاللہ؟ وہ ایسے ہے کہ ریاضت اصل جو ہوتی ہے وہ بچپن کی ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت وہ ہارڈ ٹریننگ ہوتی ہے. ابھی ہم ہارڈ نہیں کرتے, کیونکہ ہم نے محفلیں بھی کرنی ہوتی, کوئی ریکارڈنگ ہے تو گلے کو تکانا نہیں ہوتا, ہم نے محفل کرنی ہے, شام کو محفل ہے. تو کلاسیکل میں ہمیں کچھ جو ہمارے چیپٹر ایسے ہوتے ہیں جو ہارڈ بھی ہوتے ہیں, صحیح, تو غلط تھک بھی جاتا ہے, تو اس کو بچانے کے لیے کرتے ہیں ہم. میں ابھی بھی روز کرتا ہوں, ایسی بات نہیں. اب میں کیا, یہ تو ہر وقت ہمارے ذہن میں یہی چلتا رہتا ہے, کبھی ریاض سے باہر آئے ہی نہیں. واہ واہ, مسلسل ریاض کے عالم میں اسی حالت میں رہتے ہیں. بڑا فنکار جو ہے وہ ہمیشہ اسی کیفیت میں, تو ہم اسی میں ڈوبے رہتے ہیں, تبھی تو دنیا کی ادھر ادھر کی باتوں سے بچے ہوتے ہیں.
تو موسیقی ایک لحاظ سے پیوریفائر بھی ہے، آپ کی روح کو سکون دینے کے ساتھ پیوریفائی بھی کرتی ہے یہ. کیا بات ہے جی. موسیقی دیکھیں، میں اپنی محفلوں میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں میں کوئی اس کام کا موجد نہیں ہوں، اس کا پلیئر ہوں. اس گیم سے کھیلتا ہوں، اس کا پلیئر ہوں. گیم میں نے نہیں بنائی ہوئی، گیم استاد لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. واہ واہ واہ. لیکن اس کے ساتھ کھیلتا ہوں، اس کی ٹریننگ لی باقاعدہ. یہ نہیں کہ بھاگ کے ایسے آگے ہوشیاری چلاکی کے ساتھ گانا شروع، جی جی. وہ ہمارا وہ سلسلہ نہیں ہے. واہ. اچھا، جب آپ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ خود کمپوزیشنز بھی کرتے ہیں، تو بعض اوقات جیسے شاعروں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ تازہ غزل اگر ان پہ ایک کیفیت ہو تو کچھ بحریں ان کی مروجہ ایسی بحریں ہوتی ہیں جو کہ ان کو زیادہ ان کے دل کے، ان کی روح کے، ان کی کیفیت کے نزدیک ہوتی ہیں. تو کیا کوئی ایسا راگ ہے کہ جو کمپوزیشن میں لامحالہ زیادہ تر آپ کی کمپوزیشنز میں آ جاتا ہو؟ ہم وہ میرے، ہاں جی، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک انداز بن جاتا ہے نا وہ جب بھی. لیکن ہم اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش ضرور کرتے ہیں آپ. اچھا کہ بھی اب ایسے جا رہے تو ذرا اس طرف سے ہو گیا ہے، اس طرف سے ہو گیا ہے. کیونکہ موسیقی جو ہے اس میں تو ایک مارجن تو ہے نا، یہ ہم لکیر کے فقیر تو ہوتے ہی نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک انداز بن جاتا ہے کہ کمپوزیشن کا. تو اس میں وہ جب بناتا آدمی تو اس میں وہ آ جاتا ہے سامنے. لیکن اس سے کمال پھر اس میں یہ کرنا پڑتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ تھوڑا سا ہٹ کے دیکھنا پڑتا ہے. پھر اس کو میں اگر اس کو یہ تھا تو اس کو اب میں یہ کر دیتا ہوں. اچھا، یہ میں نے ایک بات خوبصورتی اور لیکن میں نے جو آپ کے سوال کیا نا، اصل میں اس کو بتا دوں، میں زیادہ تر نا بھیروی پہاڑی اور مختلف راگوں میں یہ زیادہ استعمال کرتا ہوں. کچھ میں کارڈ سسٹم میں بھی بناتا ہوں. اچھا 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 اچھا. ابھی آپ جیسے بتا رہے تھے کہ آپ کی کچھ غزلیں آپ کے بیٹے نے اب منیمم پاسبل انسٹرومنٹیشن کے ساتھ، بہت کم سازوں کے ساتھ ریکارڈ کی ہیں، جو کہ انشاءاللہ جلد منظر عام پہ آنے والی ہیں. اس حوالے سے ذرا اس پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ کیا منیملزم میوزک پہ زیادہ آ رہا ہے، آپ کے ساز تھوڑا پیچھے اور ووکلسٹ تھوڑا آگے؟ ہاں جی، اس وقت یہ جو طریقہ کار ابھی لوگ اسی چیز کو پسند کر رہے ہیں کہ ساز کم ہو. لیکن حالانکہ ساز اچھے بھی لگتے ہیں. اب دیکھیں ایک اس میں دو باتیں ملتی ہیں، ایک تو آواز کی کا مزہ اور ایک سازوں کا پھر ساتھ ہی مزہ، وہ بھی بہت اچھا تھا. لیکن اس وقت جو لوگ وہ آواز کو زیادہ پسند کریں. اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس میں جو ہے ووکلسٹ کھل کے سامنے آپ آتے ہیں اپنی، کیونکہ سنگر کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو ٹون ہے. اب میں جب محفلوں میں گاتا ہوں، لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سازوں کی آواز کم ہو. ہاں صاحب، ہم آپ کی آواز کو سننا چاہتے ہیں. تو بات بڑی اچھی بات ہے. بالکل. اچھا، آپ کے شروع سے اب تک ظاہر ہے آپ کے استاد، آپ کے گرو، آپ کے مینٹر جو ہیں، آپ کے والد، آپ کے دادا رہے ہیں. تو ان ناموں کو شامل کرتے ہوئے آپ کے پسندیدہ ترین فنکار فن گائکی کے حوالے سے کون رہے ہیں، کلاسک سے لے کے اب تک؟ یعنی دیکھیے مختلف صنفیں ہیں. فلم ہے، غزل ہے، ٹھمری ہے، کلاسیکل ہے، پیور خیال گائکی. ان میں اب مختلف جنسی شعبے ہیں. غزل میں ہے تو ان میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں. میرے بھائی استاد امانت علی خان، مہدی حسن صاحب، میڈم فریدہ خانم، اقبال بانو جی، غلامی صاحب، یہ سب ان لوگوں نے اچھا بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا. اچھا، اور ٹھمری کے حوالے سے، ٹھمری پھر میرے بھائیوں نے جیسی ٹھمری گائی ہے، امانت علی فتح نے، کعبہ ہو گئی، سپر ہٹ ہوئی. واہ واہ، بہت دور اور بہت دیر تک اس کی گونج جو ہے ابھی تک ہے وہ. تو اور لوگوں نے بھی اچھی گائی. ابھی بھی ٹھمری پہ اگر سرچ کیا جائے یوٹیوب پہ تو جو موسٹ ویوڈ ویڈیو ہے اس میں کب آؤ گے شامل ہے. ہاں جی، تو پھر ان کے بعد میں نے اور اسد نے گائی لاگی رہے تو سے لاگی، وہ بھی راگ بھیرمی تھی، یہ بھی راگ بھیرمی میں. تو ہماری یہ ہٹ ہوئی میری، لاگی رہے تو سے لاگی، نجر سے یہ لاگی. وہ جو اب غزل کے حوالے سے آپ کے کچھ پلانز، اگر آپ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ ایک البم کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا آپ کچھ جو کلاسک شعراء کا کلام گائیں گے، کچھ جدید شعراء کے کلام کے ساتھ اس کو امتزاج بنائیں گے، کیا کریں گے؟
ہاں جی، میں دیکھیں میں اس بات کا نہیں وہ کرتا، کلام اچھا ہونا چاہیے. تو کچھ لوگ میرے پہ تھوڑا کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ جی آپ صرف استاد شاعروں کو گائیں. جدید شعراء کو نہ گائیں. ہاں، لیکن اگر کوئی اچھی بات لکھ دے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں. جدید کوئی اچھی بات لکھی ہوئی ہوں گے بھی، ہیں بھی، تو میں گاتا ہوں. جیسے شاعری پر میوزک، شاعری پر جو سوشل میڈیا کا ایک بہت اسٹرانگ اثر پچھلے 10 سال میں آیا ہے، تو میوزک کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے صرف پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا، پی ٹی وی کا ہم نے ذکر کیا، اس کے بعد ایک چینلز کی بہار آ گئی اور 100 سے زائد چینلز آن ایئر ہو گئے. اب الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے بات نکل کے سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے. ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور یہی اس کا چینل ہے. تو میوزک کو گھر گھر اور ہر سماعت تک، ہر کان تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا کردار کیا آپ کے خیال میں یہ پازیٹیو ہے؟ نہیں، ظاہر ہے زمانے کے ساتھ جو چیزیں بنتی جاتی ہیں تو لوگ تو اسی چیز میں وہ ہو جاتے ہیں نا، تو اسی چیز کو دیکھتے ہیں زیادہ تر. تو پھر اسی حساب سے ہمیں بھی چلنا پڑتا ہے. لیکن حالانکہ ہمیں ان چیزوں کا زیادہ نہیں پتا. میں فنکار آدمی، مجھے یہ سوشل میڈیا اور یہ بچے جانتے ہیں. مجھے تو ان چیزوں کا زیادہ نہیں، نہ مجھے پتہ ہے کہ کیسے لوڈ کرنا، کیسے ان کو چڑھانا ہے، کیسے مجھے. آپ ابھی حال ہی میں یو ایس میوزک کی اب سمجھ آ رہی زیادہ سے زیادہ، کیونکہ وہ انڈین پاکستانی آپس میں مل جل کے رہتے ہیں. اچھی بات ہے. دیکھیے میں تو اس بات کو نہیں سمجھتا. دیکھیں فنکار جو ہوتا ہے وہ کسی چند لوگوں کے لیے نہیں ہوتے. ہم لوگ سب کے لیے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں چاہے انڈیا کے فنکار ہو، یہاں سارے سب سنتے ہیں، یہاں کے وہاں وہ سنتے ہیں. تو اس پہ وہ نہیں، اچھی بات ہے مل جل کے بہت محبت. کیونکہ میوزک جو ہے اس میں ہے ہی محبت، لڑائی تو ہے ہی نہیں اس میں. جی امن کا اور محبت کا پیغام ہے. جیسے ریختہ کے پلیٹ فارم سے ایک جشن ریختہ جس میں میوزک کو بھی ترویج دی ہاں، میں ہوتی ہے. اس جشن ریختہ میں نے پرفارم بھی کیا ہوا ہے. جی اس کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں آپ کے، جس میں نئی نسل ایک بہت بڑی تعداد میں وہ ابھی موجود تک ہوتی ہے؟ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اتنا لوگوں پہ اثر ہوگا. وہ ابھی ہم اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس جشن ریختہ میں جو میں نے محفل کی ہوئی. تو حالانکہ میرے ساتھ میوزیشین سارے وہیں کے تھے، میرا ایک بھی اپنا میوزیشین ساتھ نہیں تھا اس وقت، لیکن پھر بھی بڑا اچھا کام ہوا. بڑا لوگ اتنے اب دیکھ رہے ہیں وہ کہ مجھے کہتے ہیں جی ہم نے اپنے وہ ریکارڈنگ سنتے ہیں ہم آپ کی. واہ واہ. تو مجھے اچھا لگتا ہے. جی تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو مسلسل آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ سرحد کے اس پار ہو یا اس پار، شاعری ہو یا میوزک ہو، رقص ہو، اسکلپچر ہو یا فنون لطیفہ کا کوئی بھی جو بڑا فنکار ہے وہ تو پھر کسی ایک سرحد کا پابند نہیں ہوتا. بالکل ظاہر ہے، پوری دنیا کے لیے، یہ نہیں کہ صرف ہندوستان پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے یہ سلسلہ. تو خان صاحب آخر میں ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ اپنے لاکھوں کروڑوں چاہنے والوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، یا اگر ہماری گزارش ہے کچھ گنگنانا چاہیں تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی. ہاں، اب دیکھیں کہ میں یہ کرتا ہوں ویسے کلاسیکل کے لیے کہ میں اپنی ہر محفل میں لوگوں کو تھوڑا سا بتلاتا ہوں کہ یہ جو کلاسیکل میں ہم کرتے کیا کرتے ہیں. یہ بھی تربیت ہے ایک طرح سے لوگوں کی، کیونکہ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو شوق بڑھے، ان کو پتہ چلے کہ واقعی یہ فرق کیا ہوتا ہے ان میں، عام میوزک میں اور اس میوزک میں کیا فرق ہے. تو یہ ہے کہ اب جیسے ہم بلاوے کرتے ہیں، بہلاوے الاپ کرتے ہیں،
واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات. تو اب یہ میں سمجھاتا ہوں لوگوں کو واہ واہ، کہ جو ان کو سمجھ آئے کہ کیا کہنا ہے. یہ کام کیا ہے. یہ تو دیکھیے بڑے فنکار کو کسی ساز کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا بڑی کہنا الگ ہی کرنا دی ہے کہ میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کام ہے کہ مجھے میں یہ بھی کہتا ہوں آپ نے کبھی میرے میں غرور نہیں دیکھا ہوگا. یہ نہیں کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں. ہاں میرے ساتھ کوئی میوزک کے بارے میں کوئی سخت بات کرتا اس کو نہیں میں چھوڑتا تھا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ کا حق بھی لیکن بنتا ہے. میں ویسے ہی، کیونکہ یہ تو بڑا حلیمی کا کام ہے. یہ تو پیار ہنستے کھیلتے رہتے ہیں ہم. میرے جن محفلوں میں میں بیٹھتا ہوں، اچھا لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بڑا بد دماغ آدمی ہوں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں، اور جو میرے قریب لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں تو ہر وقت ہنستا رہتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ، ہنسی والی باتیں کرتے ہیں. کیونکہ مائنڈ دماغ کا کام ہے نا ہمارا، تو ہم کسی وقت ان چیزوں میں بھی رہتے ہیں، ہنسے کھیلیں، دوستوں میں بیٹھے مزہ انجوائے کر رہے ہیں. یہ بھی میں جملے بازی کے حوالے سے بھی آپ کا نام بہت مشہور ہے کہ آپ بندہ ضائع کر دیتے ہیں، جملہ ضائع نہیں کرتے. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. میں اللہ یہ ہے کہ مجھے ایک دم ایک بات فوراً کوئی ہوتی ہے نا تو میرے مائنڈ میں آ جاتی، وہ میں کہہ دیتا ہوں تو وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں. اچھا، خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ ایک ایسی دستاویز ہے کہ جو انشاءاللہ تاریخی ڈاکیومنٹ کی حیثیت اختیار کر جائے گی. تو ریختہ کے تمام تر دیکھنے سننے والوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کی طرف سے، آپ سے محبت کرنے والوں کی طرف سے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں سن رہے ہیں، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ کے اس وقت کا، قیمتی وقت کا. اور خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی استاد حامد علی خان صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا. اور اب ان شاء اللہ تعالیٰ ریختہ کے پلیٹ فارم سے انٹرویوز کی اس یادگار سیریز روبرو میں اگلے پروگرام میں آپ کا میزبان رحمان فارس پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.